السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 ہے۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، یعنی عبادات میں، معاملات میں اور تجارت میں، معیشت میں، لباس میں، شکل و صورت میں شریعت نے ہمیں کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں آزاد چھوڑ دیا ہو کہ جیسے تمہارا دل چاہے کرو۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ اسلام ایک کامل مکمل نظام حیات پر مشتمل ہے۔ کسی بھی لمحے، کسی بھی موڑ پر اگر آپ چاہیں کہ ہم کس طرح اس کام کو انجام دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح سیرت موجود ہے، احادیث موجود ہے۔ بعد میں آنے والوں نے اس کو جمع تو کیا ہے، اسے لوگوں تک پہنچایا ضرور ہے، لیکن بعد میں آنے والوں نے دین میں کوئی اضافہ نہیں کیا، اور کر بھی کیسے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رکھا جب تک دین پورا پہنچ نہیں گیا۔ یہ تو آپ کی بنیادی ذمہ داری تھی۔ منصب نبوت کا اصل مقصد ہی یہی تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ تبلیغ کر دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی ہے، اور آپ نے تبلیغ کی ہے۔ تو مکمل دین پر داخل ہونے کے لیے اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو 3 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ ہے ہمارا معیشت کا، اور دوسرا شعبہ ہے ہمارا عبادات کا، اور تیسرا شعبہ ہمارے اخلاق، کردار اور معاملات کا۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملوں میں پورے دین کو سمیٹ دیا اور فرمایا جس نے ان 3 چیزوں کا خیال رکھا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ نمبر 1 تو فرمایا من اکل طیبا، جس نے حلال اور پاکیزہ لقمہ کھایا، یعنی معیشت میں فراڈ نہ کرے، ملاوٹ نہ کرے، دھوکہ دہی نہ کرے، حرام مال نہ کھائے، سود، رشوت یا دوسرے ورثاء کی وراثت کسی بھی طرح شک کا بھی ایک پائی اس میں شامل نہ ہو، شکوک و شبہات سے بچ کر جس نے حلال روزی کھائی۔ اسی لیے جناب سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنا لقمہ حلال رکھو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، یعنی دعائیں بھی قبول ہوں گی، عبادات بھی قبول ہوں گی۔ تو سب سے پہلا کام ہے حلال کھانا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وعمل فی سنتی، اور جس نے سنت پر عمل کیا۔ آج ہم سنت کے نام پر رسم و رواج پر عمل کرتے ہیں اور اسے دین سمجھتے ہیں۔ کیوں کہ جی بزرگوں نے کہا ہے، کیوں جی لوگ کر رہے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے مفتی ہیں، اتنا بڑا ان کا ادارہ ہے۔ بھائی کوئی کتنا ہی بڑا جبہ اور دستار والا ہو، دین کسی کا نہیں ہے، دین اللہ کا اتارا ہوا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل ہوگا جو حلال کھائے، سنت پر عمل کرتا رہے، اور تیسری بات فرمایا امن الناس بوائقہ، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ مسلمان تو تمام لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، خیر الناس من ینفع الناس، ہر ایک کو فائدہ پہنچائے، کسی کی مدد کرے، کسی کو بھلائی کا حکم دے، کسی کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم وہ بے ضرر ہو جائے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے وجود سے، اپنے کردار سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ تو گویا کہ پوری زندگی کے ان 3 شعبوں کو اگر کوئی شخص اچھی طریقے سے درست کر لے کہ معیشت اس کی حلال اور پاکیزہ پر استوار ہو، اور اس کے تمام اعمال سنت کے دائرے میں ہو، اس میں رسم و رواج اور شرک و بدعات کی آمیزش نہ ہو، اور اس کا اخلاق اور کردار اچھا ہو، اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ سب کے لیے نفع بخش اور مفید ہو، یا کم از کم بے ضرر بن جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ صادق المصدوق ہیں زبان نبوت سے خوشخبری سنائی کہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس لیے حج کی ادائیگی کے بعد نماز کا جہاں اہتمام کریں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، صدقات و خیرات ادا کریں، وہاں حقوق العباد بھی ادا کریں، وہاں لوگوں کے لیے بھی اپنے آپ کو بے ضرر بنائیں یا فائدہ پہنچانے والا بنائیں، تاکہ اس حدیث کے مصداق میں جنت کے وارثین اور مستحقین میں شامل ہوں۔ اللہ ہمیں اس سعادت میں شامل ہونے والوں میں ہمیں بھی اللہ شامل کر لے، اور ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔